بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. صلوات. اس سورے میں پروردگار عالم نے سارے انسانوں کو مخاطب کیا، ایک ایک انسان کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے کس طریقے سے مسخر کر دیا ہے آسمان کی چیزوں کو اور زمین کی چیزوں کو. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کی ایک ایک چیز پروردگار نے تمہارے لیے مسخر کی. الم تروا، تم نے دیکھا نہیں؟ فاسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ، اور اللہ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں برسا دی، پھر بھی تم نے نہیں دیکھا. نعمتیں دی نہیں، برسا دی. لیکن دینے میں گننے کا حساب ہوتا ہے، برسانے میں بے حساب برستی ہے. اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ، اور اللہ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں برسا دی. تو کائنات کو مسخر کیا تمہارے لیے اور تم پر اپنی نعمتیں برسا دی. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، لیکن نعمتیں پانے کے باوجود ایسے بھی انسان ہیں کہ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ قرآن ہے، پھر بھی بحث کیے جا رہے ہیں. عجیب بات ہے نا، نعمتیں پانے کے باوجود خدا کے خلاف بحث کیے جا رہے ہیں. تو سورہ نحل نعمت کیا ہے اور یہ لفظ نعمت کیسے کیسے بار بار ریپیٹ ہوا ہے وہ دیکھتے جائیے گا. سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افا بنعمت اللہ یجحدون. افا بنعمت اللہ یجحدون. اللہ نے، بھائی اب میں ترجمے کر رہا ہوں، لفظی ترجمے. اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، تو جس کے پاس زیادہ رزق آ گیا ہے وہ غریب کی طرف پلٹاتا کیوں نہیں ہے؟ بھائی یہ ہے قرآن کا فلسفہ، یہ ہے قرآن کا فلسفہ. اور اس جملے کو میں ہدیہ کروں گا اپنے سننے والوں کی خدمت میں. بے رات کی رزق ہے، تمہارے پاس اگر دولت زیادہ آ گئی ہے تو غریب کی طرف پلٹاتے کیوں نہیں؟ پلٹانے کا لفظ ہے، بھائی توجہ رکھنا. غریب کو دیتے کیوں نہیں غریب کو پلٹاتے کیوں نہیں؟ یعنی حق اس کا تھا، اتفاق سے تمہارے پاس آ گئی، اب پلٹا کے پھر وہی پہنچا دو. تقسیم نعمت کا مطلب تقسیم نعمت اور تقسیم رزق کا فلسفہ. بھائی بہت توجہ رکھنا. تو کثرت رزق، کثرت سے آنا، صرف رزق کی بات نہیں کر رہا ہوں، کثرت رزق نعمت. افا بنعمت اللہ یجحدون، یہ اتنا وافر مقدار میں ہم نے پیسہ انہیں دے دیا، کیا پھر بھی یہ اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے؟ تو رزق کا وافر آنا نعمت. ٹھیک، سنتے جاؤ، آرام سے سننا، اس لیے کہ یہ آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. ہم نے تمہاری قسم سے تمہارا جوڑا بنایا، وہ عورت ہو یا مرد، تمہاری قسم سے تمہارا جوڑا بنایا، شریک زندگی دیا،
ہم نے تمہیں شریک زندگی دیا، میں سنتے جانا، اور شریک زندگی دے کے بس نہیں کی، ہم نے اس کے بعد اولاد دی، اور پھر اولاد دے کے بس نہیں کی، در اولاد دی، اور یہ سلسلہ چلا۔ تو اللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ، بیٹے دیے، نواسے دیے، پوتے دیے، نسل چلی۔ ورزقکم من الطیبات، اور گندا رزق نہیں دیا، طیب و طاہر رزق دیا۔ افبالباطل یؤمنون، ہمارا اتنا کھانے کے بعد بھی ایمان باطل پہ ہے، اور ہماری نعمت کا انکار کر رہے ہو۔ بھائی سنتے جانا، اسے کہ بہت دور لے جاؤں گا، آرام سے سنو۔ اب درمیان سے میں نے 9 آیتیں چھوڑی، اور 9 آیتوں کے بعد پھر آواز دی، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذبحکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكلالا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ اللہ نے تمہیں گھر دیے، تمہارے گھروں کو باعث سکونت بنایا۔ بھائی یہ فہرست مکمل ہونے جا رہی ہے۔ اللہ نے تمہیں گھر دیے، ان گھروں کو تمہارے لیے باعث سکونت قرار دیا۔ اللہ نے تمہیں پالوں سے خیمہ بنانا سکھلایا تاکہ تم گرمیوں کے زمانے میں خیمے کو آسانی سے لگا سکو، اور جب چاہو انہیں اکھاڑ کر ناکے کی پشت پر رکھو اور لے کے چلے جاؤ۔ تو گھر دیے، خیمہ بنانا سکھلایا، خیمے کو باعث سکونت بنایا، گھر کو باعث سکونت بنایا۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے تمہارے لیے سایہ پیدا کیا۔ میں دیکھنا نعمتیں گنا رہا ہے پروردگار نعمتیں گنا رہا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے سایہ پیدا کیا۔ اگر 24 گھنٹے سورج چمکتا رہے تو انسانیت جل کے مر جائے۔ سایہ نعمت ہے، سایہ نعمت ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ نے تمہارے لیے سائے پیدا کیے۔ ومن الجبال اکنانا، اور پہاڑوں میں غار پیدا کیے تاکہ اگر کبھی مارے پھر رہے ہو اور کوئی پناہ گاہ نہ ملے تو ان غاروں کی ٹھنڈی ہواؤں میں جا کر اپنے آپ کو سکون دے سکو۔ واللہ جعل لکم سرابیل تقیکم الحر وتقیکم باسکم، اللہ نے تمہیں گرمی اور سردی کے لباس دیے، بنانا سکھلایا، اور جنگ میں جو پہن کے جاتے ہو وہ بھی اللہ ہی نے سکھلایا ہے۔ تو بہت جو رزق نعمت، اولاد نعمت، نسل کا چلنا نعمت، شریک زندگی نعمت، کھانا نعمت، گھر نعمت، سانس لینے کے لیے ہوا دی وہ ہوا نعمت۔ بھائی یہ ساری چیزیں ہیں نا، وہاں پھر رزق وہ نعمت۔ اب میں روک رہا ہوں، تبھی تمام ہو گئی، اور جب تبھی تمام ہو جائے تو پھر اس مقام سے آگے چلا جانا ہے۔ اب میں روک رہا ہوں اپنے سننے والوں کو، یہ ساری نعمتیں سن لی، ساری سن لی نا۔ شریک زندگی نعمت، کھانا نعمت، گھر نعمت، لباس نعمت، یعنی روٹی کپڑا مکان، یہ نعرے تو آپ نے بہت سنے نا۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو کتنی نعمتیں دی، روٹی دی، لباس دیا، مکان دیا، اولاد دی، شریک زندگی عطا کی، اولاد کی باقی رہنے کی ضمانت دے دی۔ تو اب یہ نعمتیں، اور اس کے بعد اب چیلنج کیا، فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اب میں یہاں روک رہا ہوں سارے سننے والوں کو۔ ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، دانشور تشریف فرما ہے، صاحبان فہم و فکر تشریف فرما ہے۔ کیا صاحبان فہم و فکر کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آج یورپ اور امریکہ کے معاشی مفکرین یہ کہہ رہے ہیں کہ نعمتیں کم ہیں، ہم زیادہ ہیں، نعمتیں کم ہیں، ہم زیادہ ہیں، اسی لیے کسی کو مل رہی ہے، کسی کو نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ تو تمہارا خیال ہے کہ نعمتیں کم ہیں، ہم زیادہ ہیں، اور اس کا خیال یہ کہ نعمتیں زیادہ ہیں، تم کم ہو۔ بہت سیدھی بات۔ اچھا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے
تو گن نہیں سکتے. بھائی گن لو ہوا، لیکن صرف ہوا تھوڑی نعمت ہے، سانس کا اندر جانا وہ بھی نعمت، اور اگر رک جائے تو انسان مر جائے، باہر آنا وہ بھی نعمت. تو بھائی تو نعمت اللہ ہے لا تو دعا. یہ جو دنیاوی نعمت ہے نا، یہ ہوا، یہ زمین، یہ مٹی، یہ گھر، یہ لباس، یہ کھانے کی ساری چیزیں، یہ شریک زندگی، یہ نعمت ہے دنیاوی. اور یہ اتنی ہے کہ اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. بھائی یہی وہ مرحلہ تھا کہ جب ایک شخص آیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں. عجیب مرحلہ ہے، اور یہ مرحلہ اگر سر ہو گیا تو میں یہیں سے آسانی سے آگے بڑھ جاؤں گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ، اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو گن نہیں سکتے. اچھا معلوم ہے نا کہ یہ نعمتیں اگرچہ برسا رہا ہے اور اگرچہ اتنی ہے کہ گن نہیں سکتے، پھر بھی محدود ہے. بھائی توجہ رکھنا. علی کے پاس آیا ایک شخص اور کہنے لگا یا علی، ہم نے یہ سنا ہے کہ رسول بڑے اخلاق والے تھے. کہا کہ ہاں سچ سنا ہے. کہا ذرا رسول کے اخلاق تو گنا دیجیے. انگلی پہ اشارہ کرنے لگا کہ ذرا رسول کے اخلاق تو گنا دیجیے. تو آپ نے کہا کہ میں گنا دوں گا. ذرا تو دنیا کی نعمتوں کو گنوا دے. میں گنوا دوں گا. بھائی سن، میں تجھے دنیا کی نعمتیں گنوا دوں نہیں، میں تجھے رسول کے اخلاق گنوا دوں. ٹھیک ہے نا؟ شرط کیا ہے کہ تو دنیا کی نعمتوں کو گنوا دے. ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ کیا میں دنیا کی نعمتوں کو گن سکتا ہوں؟ گھبرا گیا. کہنے لگا کہ یا علی، دنیا کی نعمتوں کو گننا ممکن نہیں ہے. کہا اچھا ممکن نہیں ہے. کہلوا لیا کہ ممکن نہیں ہے. جب کہلوا لیا کہ ممکن نہیں ہے تو پوچھا کہ اچھا ممکن نہیں ہے کہ تو دنیا کی نعمتوں کو گن دے؟ کہا کہ نہیں. کہا سن، قرآن میں ہے متاع دنیا لقلیل، دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں. تو قلیل کو نہیں گن سکتا. اور قرآن میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محمد کے اخلاق عظیم ہے. تو قلیل کو نہ گنوا سکے، میں عظیم کو کیسے گنوا دوں؟